اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اور عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور یہ بھی یعنی آخری آج ہوگا، پھر اس کے بعد جہنم سے نجات کا عشرہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ بس ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائیں، اللہ پاک جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ پاک ان کو عذاب قبر سے محفوظ عطا فرمائیں، جیسے کہ بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی، الحاج یوسف میمن، جناب خالد حسن خالد، بہت سارے نعت خواں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرمائیں، اور چودھری اسلم صاحب کی بھی اللہ پاک درجات کو بلند فرمائیں۔ بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کریں، ہم آپ کے حق میں دعا کریں۔ ہم بزم عقیدت سجاتے اسی لیے ہیں کہ ہم اس میں حضور کی مدح خوانی کریں اور حضور کی خوب نعت شریف پیش کریں۔ آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل، عالم اسلام کے معروف عالم دین، آپ ان کو مختلف چینل پہ سماعت کرتے ہیں اور اکثر ہماری محفل میں ہوتے ہیں الحمدللہ، جناب علامہ عمیر قادری ترابی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں، آپ آئے۔ عالم اسلام کے بہت معروف خوشگلو سنخا، بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، آپ ان کو مختلف چینلز میں مختلف محفلوں میں سماعت کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود جناب الحاج زبیر اسحاق صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت میں۔ ایک اور بہت معروف نعت خواں، ہمارے بہت پیارے بھائی اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ حضور کی ثنا بہت محبت سے اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، آپ ان کو بھی سماعت کرتے رہتے ہیں، ہمارے اس چینلز پہ بھی سماعت کرتے ہیں اور مختلف چینلز پہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ماسٹر بلال، السلام علیکم۔ کیسے ہیں بلال؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں چاہوں گا کہ زبیر حمد باری تعالیٰ سے ہماری محفل کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم وسلم علیہ۔ قلب کو جس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو جس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ تو عالم میں ہے چار سو، جس کا جلوہ تو عالم میں ہے چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ عفو فرما خطائیں میری اے عفو، عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھے کو تو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھے کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رکھے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رکھے ذکر ہو، عادت پد بدل عادت پد بدل اور کر نیک ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ طائران جنا میں تیری گفتگو، طائران
جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شگل ہو ذکر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. بہت خوبصورت آواز میں آپ نے سماعت کی. حمد باری تعالیٰ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں علامہ صاحب آپ سے بات کروں گا. علامہ صاحب کیا بات ہے آج بہت اپسیٹ سے آپ لگ رہے ہیں. آج چونکہ صبح سے ایکٹیویٹی یہ تھی ہاں کہ کراچی یونیورسٹی میں جی جی رینجرز کی طرف سے حسن کرت کا پروگرام تھا. اچھا تو آپ کی تو آج وہ انوائٹ کیا تھا. تو آپ جانتے کہ صبح اٹھنا فجر پڑھ کے پھر قرآن پاک کا درس دے کر پھر گھر جانا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد سے ہم مسجد چلے گئے پھر بھی آپ کے سامنے آئے. اچھا ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام یہ کاوشیں ہیں اللہ بارگاہ میں قبول فرمائے. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ تیسرا عشرہ اب لگنے والا ہے جہنم سے نجات کا اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی اسی دن 21 رمضان. مولا علی کی کچھ شان بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بظاہر تو آپ کو تھکن میرے چہرے پر نظر آ رہی ہے. بالکل آپ نے سچ کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں. لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے کہ جب علی کا نام آتا ہے تو ساری سستیاں دور ہو جاتی ہیں. جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چستی عطا فرما دیتا ہے کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ انسان چاہے جنگ کے میدان میں لگائے چاہے منافقین کے میدان میں لگائے اور چاہے ایمان والوں کے سامنے لگائے. یعنی چہرے کے امپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محبت کرنے والا ہے یا بغض رکھنے والا ہے. علی سے محبت کرنے تو الحمدللہ آپ ماشاءاللہ چونکہ علی سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی مولا علی سے جتنے بھی ہیں الحمدللہ. اہل سنت و جماعت کے تمام اکابر بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں. گویا یوں میں آسان لفظوں میں کہوں ایک ہاتھ میں ہمارے دامن اہل بیت ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے دونوں ہاتھ خالی نہیں ہیں, یہ دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت مبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 13 رجب المرجب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی جو شہادت ہے وہ ہے 21 رمضان المبارک جو کہ آنے والی شب ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں فرمایا گیا کہ آپ نے 8 یا 9 سال کی عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا بیان ہو سکتی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن سرکار کے گھر میں گزارا ہے. اللہ اکبر. یعنی حضور علیہ السلام کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی ہے. اور پھر یہ بھی مزے کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنا بچپن مولا علی کے گھر پہ گزارا. اب یہاں پر دیکھیں نا کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی سعادت عطا فرمائی. ایک شخص اپنے پیر کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ جائے, 1 دن بیٹھ جائے, 1 مہینہ بیٹھ جائے, 1 سال ان کی صحبت میں رہے
تو کہتا ہے کہ میں حضرت کی صحبت میں رہا، لیکن حضرت مولا علی تو دیکھے بچپن سے لے کے جوانی تک واہ واہ، حضور کی اللہ صحبت اکبر، میں سرکار کی اللہ صحبت میں رہے۔ سوچیں کہ سرکار کو رب نے تمام رنگ عطا کیے، اب سوچیں جو رنگ کی کرنیں مولا علی پہ پڑی ہوں گی تو اللہ نے مولا علی کو کیا شان عطا فرمائی۔ کیا شان، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ شان تو بالا تھی نا ماشاءاللہ، آپ دیکھیں نا خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ ہاں، یہاں پر فضیلت کے اعتبار سے علماء بیان کرتے ہیں کہ فضیلت پر ہمیں بیان کرنی بھی چاہیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ جی اندر آپ کی والدہ ماجدہ جب کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی، جب آپ کو درد ذا ہوا، آپ ماشاءاللہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور اس وقت ٹی وی اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ حج کا سما لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ، کل مجھے کسی نے کہا کہ 20 لاکھ افراد الحمدللہ کعبۃ اللہ شریف یعنی اللہ کی بارگاہ میں سین حرم میں موجود ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت۔ آپ یہ جانتے ہیں شہزاد بھائی، اللہ پاک مجھے آپ سب کو نصیب کرے آمین، کہ جو پہلی صف میں ہوتا ہے نا، اسے باہر آنا دشوار ہوتا ہے، دھکا لگتا ہے، بڑا گر پڑ کے باہر نکلنا یا پھر باہر والے کو اندر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کو درد ذا یعنی پیدائش کا درد ہوا تو آپ آگے کی صفوں میں تھی، آپ کی خادمہ بھی تھیں، اور جب درد ذا ہوا تو آپ باہر نہ جا سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ کتنا آسان کیا، کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، تم اپنے گھر تو نہیں جا سکتی لیکن تمہارے لیے میرا گھر حاضر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ اور آپ چونکہ فضیلت اور شان کے بارے میں آپ نے سوال کیا، دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ نے ماں کا دودھ بعد میں پیا، زبان رسول کو پہلے چوسا ہے۔ آپ نے اپنی ماں کو بعد میں دیکھا، پہلے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی کہ مولا علی دنیا میں تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام سین حرم میں تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے کہا چچی جان آپ کو مبارک ہو، تو مولا علی کی والدہ کہنے لگی کہ میرے آقا ذرا دیکھیے نا، یہ آنکھیں نہیں کھول رہے اور نہ یہ دودھ پی رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا جملے ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں میری چچی جان، اے میری ماں، میرے بیٹے کو میری گود میں دو۔ حضرت مولا علی سرکار کی گود میں آئے، جیسے ہی گود میں آئے آنکھیں آپ نے کھول لیں۔ اب حضرت مولا علی کے منہ میں سرکار نے زبان مبارک داخل فرمائی۔ اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹڈ بات ہے، جب حضرت مولا علی بڑے ہوئے تو حضور نے کہا علی جب تم دنیا میں آئے نہ دودھ پی رہے تھے نہ آنکھیں کھول رہے تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے گود میں لیا تم نے آنکھیں کھول لی؟ مولا علی کتنا شاندار جواب دیتے ہیں، حضور میرے دل کی چاہت یہ تھی کہ جب میں دنیا میں آؤں سب سے پہلے دیکھوں تو رخ مصطفیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رخ مصطفیٰ کو دیکھوں۔ یہ ہے حضرت مولا مصطفیٰ کائنات کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ سبحان اللہ، سب کو روشنی ملی ہے پیارے مصطفیٰ سے، واہ واہ، یعنی اہل بیت کو روشنی ملی بھی حضور کی روشنی سے، کیا بات۔ اور صحابہ کو بھی جو رونق اور جو روشنی ملی وہ بھی سرکار کے صدقے میں۔ علامہ صاحب اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ ماسٹر بلال بارگاہ رسالت میں خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ بہت ہی خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی جی، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا
ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اور رب کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا سیدہ کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ہے یہ گھرانہ ورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے ذرا دیکھو اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا آقا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کیا آپ نے اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو تا قیامت رکھے علامہ صاحب ان نعت خوانوں کے لیے بھی کچھ کہیں اتنی خوبصورت انداز میں دیکھیں نعتیں پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ثنا خان تو ایسی شان کے مالک ہوتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثنا خانوں کے لیے ممبر بچھایا جس میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یعنی نعت خانوں کو تو عزت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ اسٹیج پر بیٹھ کے نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور آقا علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر سن رہے ہیں یہ میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی زبانوں سے یہ سنا کرتے تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دوں عرض کریں آپ حضور علیہ السلام کے ثنا خانوں کی ایک لمبی فہرست ہے ان میں ایک نام ہے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ اچھا یہ وہ صحابی ہیں کہ جب آپ نے حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالا تھا تو غلامی کا پٹا ڈالنے سے قبل حضور علیہ السلام کی شان گھٹانے والے اشعار پڑھا کرتے تھے تو جب
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مکے سے چل کر مدینے آئے، اللہ اور دل میں یہ خیال تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کر لوں گا، حضور کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ تو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور وہ یہ سوچ کر آئے کہ حضور نے مجھے پہلے کبھی دیکھا نہیں، حضور نے صرف نام سنا ہوا تھا، اور وہ آ کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، یہ سوچ کر بیٹھے کہ حضور مجھے جانتے نہیں، میں صرف حوالہ دوں گا کہ آقا آپ کے پاس کعب بن زہیر آ جائے جی تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ اللہ پاک نے ایسا علم غیب عطا کیا ہے کہ حضور چھپے ہوئے راز کو بھی جانتے ہیں، حضور دیوار کے پیچھے کا علم بھی جانتے ہیں، اللہ اکبر، حضور تو دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ میں حوالہ دے کے بات کروں گا کہ کعب بن زہیر آ جائے تو کیا معاف کرو گے؟ میرے نبی مسکرائے اور حضور نے فرمایا ایک کعب تو جو آ ہی گیا ہے جہاں مصطفیٰ نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اللہ اور پھر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں کچھ نعت پڑھنا چاہتا ہوں، قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب بن زہیر کے لیے بھی لگایا، کہ جس طرح میرے حسان کے لیے ممبر لگایا تھا میرے کعب کے لیے بھی ممبر لگایا جائے۔ اچھا اور جب وہ نعت پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ السلام اس طرح جھوم رہے تھے جیسے کہ بہار کے موسم میں ٹہنی جھوما کرتی ہے۔ اور پھر حضور نے یہ کرم کیا کہ آقا نے اپنی پہنی ہوئی چادر اتار کر کعب بن زہیر کے گلے میں داخل فرمائی۔ سبحان اللہ، تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام ثنا خانوں سے خوش ہوتے، لیکن فی زمانہ جو ثنا خاں ہیں اور ان میں چند جن کا ذکر ہے، باقی کل مطلب کل کا اختیار، کل کی بات نہیں ہو رہی کہ جنہوں نے ماحول جو ہے وہ طویل کے رکھ کے رکھا ہوا ہے ان کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن اچھے اور مخلص لوگوں کی بات الگ ہی ہے، کیونکہ جو اخلاص کے ساتھ نعت پڑھتا ہے، بغیر کسی لالچ کے نعت پڑھتا ہے، تو ویسے اس کو اتنا مل جاتا ہے کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو سرکار کی نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، بلکہ میں آپ کو شہزاد میں بتاؤں کہ سب سے پہلے سرکار کی نعت پڑھی ہی پیارے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیں قرآن پاک میں رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم یا ایھا النبی۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے یہ حضور کی تعریف ہے نا، اور جہاں حضور کی تعریف ہو اسے نعت کہا جاتا ہے، یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر۔ یہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو قرآن نازل کیا ہے، اس میں جہاں جہاں حضور کی تعریف ہے وہ سرکار کی نعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے سرکار کی نعت پڑھنے والا میرا رب ہے۔ انبیاء نے حضور کی نعت پڑھی، صحابہ نے حضور کی نعت پڑھی، اہل بیت نے حضور، آج تک بلکہ قیامت تک جب تک حضور کا ایک بھی امتی زندہ ہے انشاءاللہ قیامت تک وہ نعتیں پڑھتے رہیں گے، اور میدان محشر بھی ہوگا۔ آیت بھی ہے نا قرآن کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، محبوب ہم نے آپ کا ہم نے آپ کے ذکر کو بڑھایا، یعنی جب کوئی آپ کا بھی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا نا اس وقت رب آپ کا ذکر کرے گا۔ واہ 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 واہ، وقت رب سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا زبیر اسحاق حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت۔ مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، 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 خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے
جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، ان کے صدقے میں خدا کا مصطفیٰ کا نام لوں گا، راستہ مل جائے گا، میں مصطفیٰ کا نام لوں گا، راستہ مل جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت آپ نے پیش کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، آخری اشرہ ہے اور جہنم سے نجات کا کیا ذکر کرنا چاہیے لوگوں کو، زیادہ کیا عبادت کرنی چاہیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عشرہ مغفرت کی آخری رات ہے جی، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ آخری عشرہ یعنی تیسرا عشرہ جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں آپ دیکھیں کہ 5 طاق راتیں آتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ما ثبت من السنہ میں شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر کئی کتب میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ واہ واہ واہ، 21، 23، 25، 27 اور 29، اور ان راتوں کو جو پا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام کو ساری مخلوق کی عمریں بتائی گئیں، پیش کی گئیں۔ حضور نے دیکھا کہ دیگر لوگوں کی عمریں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جب حضور نے اپنی امت کی عمر دیکھی تو چھوٹی پائی، حضور غمگین ہوئے، جو کہ جن کی عمر زیادہ ہوگی وہ زیادہ نیکی کرے گا، جن کی عمریں کم ہوں گی تو وہ زندگی کا اتنا حصہ نہیں پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر کی رات ہے نا شب قدر، وہ عطا فرمائے کہ جو اس رات عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 رات عبادت کرنے کا، 1000 دن عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خاص کر کے جو کہ آپ نے وظیفہ پوچھا کہ ہمیں شب قدر کے اندر کیا وظائف پڑھنے چاہیے، یہ طاق راتیں ہیں، بالکل اہتمام کرنا چاہیے۔ صلاۃ و تسبیح اور دیگر اوراد و وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا چاہیے، کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر کے علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو وہ کثرت سے پڑھیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہی عفو فرمانے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ 21ویں شب کو بھی بعض جگہ پہ قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے، طاق راتوں کے اندر 23ویں شب کو بھی بعض جگہ پہ قرآن پاک ختم ہوتا ہے، 25 کو بھی ہوتا ہے، لیکن 27 کو اکثریت دیکھی گئی پورے پاکستان کے اندر، بلکہ اکثر مقامات پر دیکھا گیا کہ وہ خاص کر کے 27ویں کو ہی جو ہے وہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما ثبت من السنہ میں آپ لکھتے ہیں کہ ہم نے جب بھی شب قدر کو پایا ہے 27 رمضان کو پایا ہے، تو اس لیے ہم زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ہماری جتنی بھی سنی مساجد ہیں الحمدللہ وہاں پر اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، اور اگر دوسری راتوں میں بھی کوئی ختم قرآن کرے تو بھی وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن 27 کو چونکہ الحمدللہ ہمارے اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کو یہ شب قدر کی برکتیں اور یہ عظیم رات اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے بزم عقیدت میں آپ کا مشکور۔
معروف نعت خواں جناب زبیر اسحاق صاحب آپ کا، جناب ماسٹر بلال صاحب آپ کا، اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔